چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے. قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم آقا کا مہینہ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا جاری ہے. اس سے پہلے کہ آج کا مدنی مکالمہ شروع کریں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں یہ مدنی پھول بھی ہیں. مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر علیہ سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا. ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت و ہی کا عطا فرمایا. مدنی مکالمہ کے 10 حروف کی نسبت سے یہ سلسلہ دیکھنے کی 10 نیتیں. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا. جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. تمام کام کاج اور مصروفیات چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا. مزید کچھ نیتیں اپنے لیے بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا. اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. آج کے بیان اور اب تک ہونے والی نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، جملہ صحابہ و تابعین، اسیران کربلا، شہدائے کربلا، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، تمام مؤمنات و مؤمنین، تمام مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر علیہ سنت کی ایصال کی نیت سے کروں گا. الحمدللہ یہ عز و جل مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. بھول کر طرف آئیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنن ابن ماجہ میں ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ کعبہ اللہ زاد اللہ شرفن و تعظیمہ جس کے لیے، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کی قربت پانے کے لیے لاکھوں دل مچلتے ہیں، لاکھوں آنکھیں اس کو دیکھنے کو ترستی ہیں، اور جو وہاں جاتے ہیں بار بار آنے کی تمنا لیے واپس لوٹتے ہیں۔ اس کعبۃ اللہ شریف کو رب قدیر عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب فرمانا ہمیں کس قدر پیارا درس دے رہا ہے، مسلمان کی حرمت۔ اب یہ مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ یہ سمجھے دو کا جھگڑا ہے، دوسرا شخص جو شخص جھگڑا کر رہا ہے، جس سے جھگڑا ہو رہا ہے، اگر اس کے دل میں اس شخص کی عزت، قدر، اہمیت بیٹھ جائے گی تو اب اس کے جھگڑے میں کمی ہوگی، یہ شخص جھگڑے سے بچے گا، یہ اس کو دھوکہ دینے سے بچے گا، اس کو قتل و غارت گری سے بچے گا۔ معاشرے کے جتنے بھی اخلاقی برائیاں ہیں سب ختم ہو جائیں جب احترام کی یہ نعمت مل جائے۔ ہمارا مدنی مکالمے کا آج کا موضوع ہے احترام مسلم۔ بہت ہی وسیع اس کا موضوع ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، ترجمہ اور تفسیر کو بھی بیان کریں، مدنی گلدستے کی بھی ترکیب رکھیں۔ ہمارے پاس اس وقت امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ موجود ہے، پہلے ہم وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ان کی برکتیں لوٹتے ہوئے ہمارا مدنی مکالمہ آگے انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسے کہ حدیث پاک میں کہ کسی مسلمان کے قتل میں اگر زمین و آسمان والے سب شامل ہو جائیں، سب مل کر، کسی نے بولا، کسی نے قتل کرنے کے لیے، مثلا میں کہہ رہا ہوں، ایک نے تو بولا اس کو مار ڈال، دوسرے نے بولا کہ یار یہ اسلحہ لے جا، تو تیسرے نے بولا کہ یار یہ پاورفل نہیں ہے، یہ لے جا، ایک ہی گولی میں کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اتنے سارے تو دو چار ہاں میں کر رہے ہیں کہ یار اس کو مارنا ہی ہے، تو اب یہ پوری ٹیم بیٹھی ہے، پلاننگ کرتی ہے۔ یہ عموماً دہشت گردیوں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ پلاننگ بنتی ہوگی، مانیٹرنگ کرے گا جو، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ ایک حدیث پاک میں کہ ایک مسلمان کے قتل ناحق میں اگر زمین اور آسمان والے سارے شامل ہو جائیں اور مل کر یہ قتل ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو جہنم میں اوندے منہ داخل کرے گا۔ دیکھو آسمان والے قتل نہیں کرتے، آسمان میں تو فرشتے اور یہ مخلوق ہے، تو فرشتے تو معصوم ہیں، یہ ایک مبالغہ ہے، یعنی کہ کوئی گنتی ہی نہیں کہ جتنے بھی اگر 1 کروڑ افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں ایک کے قتل میں تو اللہ تعالیٰ ان کروڑ یا کروڑوں کو بھی جہنم میں اوندے منہ گرائے گا۔ آپ تصور تو کرو کہ اگر کوئی مضبوط آدمی کسی اونچی جگہ پر آپ کو الٹے ٹانگوں لٹکا کے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ ابھی میں چھوڑتا ہوں، گرو گے تمہاری کھوپڑی پھٹ جائے گی، تو ہر مطالبہ منظور کر لیں گے آپ اس کا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، تصور تو کرو کہ جب قہر خداوندی نازل ہوا قاتل پر، جو دہشت گردیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، بہت ذرا سوچیں اگر اللہ کرے کہ تمہیں سننا نصیب ہو جائے اور رب نے تم کو، رب کے فرشتوں نے اس کے حکم سے پکڑ لیا اور الٹا کر کے جہنم میں گرائیں گے۔ جہنم کتنی گہری پتہ ہے؟ گہرائی تو خدا جانے، اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ اگر جہنم کے کنارے پر کوئی چٹان اس میں لڑکا دی جائے، چٹان تو بہت بڑی ہوتی ہے، پتھر کی چٹان، وہ اس میں لڑکا دی جائے، ڈال دی جائے، وہ 70 سال تک گرتی رہے گی اور 70 سال میں بھی وہ زمین
اس کی یعنی تہ تک نہیں پہنچے گی. 70 سال تک گرتے 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 بھی تہ تک نہیں پہنچے گی. حالانکہ ہم میں سے 70 سال کی عمر کے لوگ بھی بہت کم ہیں. کتنے برس ہم نے گزار دیے, وہ پتہ نہیں 70 سال کیسے ہوں گے. ابھی گرے گا نہیں, اور جب گرے گا تو اس وقت کیا ہوگا؟ وہ کھوپڑی کے بل جب گرے گا, وہ جتنی اونچی جگہ سے آدمی گرتا ہے اتنی چوٹ زیادہ لگتی ہے. یہاں گر جاؤ گے بیٹھے بیٹھے, جھونکا لگ جائے گر جاؤ گے تو شرم تو آئے گی, چوٹ نہیں لگے گی. کھڑے کھڑے گرو گے تو تھوڑی چوٹ آئے گی, اور وہ منڈیر بڑی ہے اس پر سے گرو گے تو زیادہ چوٹ آئے گی. اور اگر یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے گرو گے مچان سے, اس سے زیادہ چوٹ آئے گی. اور اگر پہلی منزل سے گرو گے تو شاید زندگی سے بھی مایوسی ہے, زندگی نہ بچے آپ کی. تو جتنا اونچے سے گرے اتنا چوٹ زیادہ آتی ہے. تو اللہ پاک ہم کو گناہوں سے بچا دے. تو جو قتل و غارت گری کرتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے. سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں, انشاءاللہ گناہوں کا بازار سرد ہو جائے گا, انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی, اور ہمارے ملک میں بھی امن قائم ہو جائے گا, اور دنیا اسلام بھی پورا امن ہو جائے گی اگر یہ قتل و غارت گری کا بازار سرد ہو جائے اور ختم کر دیا جائے, اور مسلمان کی عزت کے ہم محافظ بن جائیں, مسلمان کی جان اور اس کے مال کے ہم محافظ بن جائیں, تو یہ سب طرف امن و امان کا دورہ ہو جائے گا. آ جاؤ آ جاؤ, مل کے دعوت اسلامی میں ہم سنتیں پھیلاتے ہیں. مسجدیں بھرو, انشاءاللہ مسجدوں میں آ جاؤ گے, نمازی بن جاؤ گے, تو نماز بھی تم کو برائیوں سے بچا لے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, ہماری ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اپنے موضوع کے حوالے سے سنائیں بھی, اس کا ترجمہ بھی, اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے, احادیث بھی آپ کو اس موضوع کے حوالے سے بیان کی جائیں. آئیے جس انداز سے ہم اپنے پچھلے مدنی مکالموں کو کرتے آئے ہیں اسی انداز کو جاری رکھیں اور فیضان قرآن سے بھی حصہ حاصل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے حوالے سے, تو پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ باتیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو ارشاد فرمائی تھیں, جو نصائح تھیں, نصیحتیں تھیں, ان کی حکایت اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے, اور اس میں ہمارے لیے بھی مدنی پھول ہیں, اور اسی میں مسلمانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے وہ بھی آپ نے انہیں سکھایا, اور بذریعہ قرآن ہم بھی اسے سیکھتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر. ترجمہ کنز ایمان سماعت کر لیتے ہیں. اے میرے بیٹے, نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر, اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر, بے شک یہ ہمت کے کام ہے. اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا. اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی. انہی آیات میں آیت نمبر 18 میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار کج نہ کر, اس کی تفسیر میں مفسر شہیر سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آدمی سے بات کرے تو انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیرنا جیسا متکبرین کا طریقہ ہے یہ اختیار نہ کرنا. غنی و فقیر کوئی بھی ہو سب کے ساتھ بتواضع پیش آنا. تو یہ گویا ہمیں بتایا کہ کسی سے کیسے بات کرنی ہے, ایک انسان, ایک آدمی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, ایک احترام مسلم کی ایک کڑی کہ مسلمان سے کس طرح بات کی جائے, یہ الحمدللہ ہمیں ان آیات میں سیکھنے کو ملی. اسی طرح بتایا کہ اپنی آواز کو بھی کچھ پست کر, جیسا کہ آیت نمبر 19 میں ہم نے ترجمہ کنز ایمان میں سنا کہ اپنی آواز پست کر, بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز.
کسی سے بات کرتے ہوئے اس کا احترام بجا لائے. ایک مسلمان اس سامنے والے کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ اسے گویا عزت دے رہا ہو, خود تواضع اختیار کرے, کہ بری آواز کے ساتھ, بڑی آواز کے ساتھ زور سے چیخنا, انہیں اچھی طرح نہ پکارنا, اچھی طرح گفتگو نہ کرنا, یہ تو بری آواز گدھے کی آواز کی طرح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ گفتگو کرتے ہوئے بھی احترام مسلم کا خیال رکھا کریں. خیر موضوع سے اگرچہ مطابقت نہیں, یہاں ایک بڑی پیاری روایت جو ہے نا علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقل کی ہے اپنی کتاب حیات الحیوان میں, اب یوں فرماتے کہ ہر وہ بڑی آواز کے بارے میں آپ نے بیان کیا, آپ کا کہ بڑی آواز کے جو آواز بلند ہوتی ہے, جو آواز بڑی ہوتی ہے, ہر آواز بری ہی ہو ضروری نہیں. مرغ بھی بڑی آواز نکالتا ہے لیکن لوگوں کو محظوظ ہوتی ہے, اور جس جانور کا آپ نے ذکر کیا گدھا, یہ بھی بڑی آواز نکالتا ہے, تو یہ اچھی نہیں لگتی. تو بعض صورتوں میں بلند آواز سے ذکر کرنا بہت اچھی چیز ہے, تو وہ آوازیں جو بلند ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. اور یہاں پر جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ نے پڑھی, اور وہ اخلاقیات کے قبیل سے کہ اس کا آواز کا بلند کرنا اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں دین نے آوازوں کے حوالے سے بھی اخلاقیات کی تعلیم کی ہے. جیسے انہوں نے ذکر کی آیات کہ ہمیں جو ہے وہ گفتگو کسی اچھے انداز سے کرنی چاہیے, تو یہ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام مسلم کے حوالے سے ہمیں تلقین بھی فرمائی ہے. صحابہ اکرام علی رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان سلامت رہیں. تو زبان کی کتنی اہمیت ہے کہ افضلیت کی وجہ کہ کہیں میری زبان سے, میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اگر یہ ذہن ہمارا بن جائے تو احترام مسلم جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان انداز سے جو ہے وہ سمجھاتے ہوئے استفسار فرمایا کہ جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومنوں کو مال اور جسمانی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ ہو. اور ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے, اور یہ بھی حلال نہیں کہ ایسی حرکت کی جائے جو کسی مسلمان کو خوف زدہ کر دے. اور مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, جیسے آپ نے ذکر کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے جار و مددگار چھوڑتا ہے. اور پھر فضیلت ارشاد فرمائی, یعنی ڈرانے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کا انداز کہ ڈرایا بھی جا رہا ہے, خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہیں, اہمیت بھی بتائی جا رہی ہے. یعنی یہ مطلب یوں سمجھیے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اس انداز سے ملا دیتا ہے کہ آپس میں ملنے والے جب رشتہ ایمانی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اتنے زیادہ مل جائیں کہ ایک کو تکلیف ہو کو دوسرے کو بھی اس کا رنج پہنچ جائے اور وہ اس کے رنج کو دور کرنے کی کوششیں کرے. تو الحمدللہ ہی عز و جل اسلام محبت بھائی چارگی کا درس دینے والا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی حاجت پوری کرتا ہے, اور جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور فرمائے گا, اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو اللہ عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. اور ایک اور حدیث پاک میں جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ جو شخص حلال کھانا کھائے, سنت پر عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنتی ہے, وہ جنت میں جائے گا. مسلمان کی خیرخواہی کرنے کے حوالے سے ہم نے ابھی سنا, اور جب مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے, مسلمانوں میں دشمنی پائی جائے, جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اگر یہ بھی بتا دیا جائے کہ آج یہ موضوع احترام مسلم حقوق العباد اور ملانا, ایک دوسرے سے مل جانا, اس موضوع کو ہم نے کیوں چنا ہے, تو پھر ایک آیت ہے میرے پاس, وہ میں پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مناسبت رہے گی اس موضوع سے. اگر آپ ارشاد فرمائیں, بتائیں سب کو, تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بہت خوش ہوں گے کہ آج اس موضوع کو, احترام مسلم کو اور وصل والی باتوں کو اتنا خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے.
ان کو بتائیں یا اعلیٰ حضرت کا پیغام سنائیں. سبحان اللہ. سنا دیجیے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیام تمام مسلمانوں کے نام، اور یہ پیغام جو آپ کو سنا رہے ہیں یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ آقا کا مہینہ. آقا کا مہینہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق صادق سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان موجود. امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، الفاظ کچھ آپ یوں آپ کی ترتیب وار ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حنفی مذہب کے عظیم عالم اور مفتی حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند یعنی معتقد کو شب براءت سے قبل توبہ اور معافی تلافی کے متعلق ایک مکتوب شریف ارسال فرمایا، خط بھیجا جو کہ اس کی افادیت کے پیش نظر حاضر خدمت ہے. چنانچہ کلیات مکاتیب رضا صفحہ 356 تا 57 پر ہے. اب آپ سمجھے کہ مکتوب یعنی لیٹر کا آغاز جو الفاظ ہیں یہاں سے شروع ہوا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شب براءت قریب ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے، اعلی حضرت کا پیغام شب براءت قریب ہے. اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. مولا عز و جل بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند یعنی چند کے معاف نہیں فرماتا. ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں. یعنی ان کی مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک آپس میں صلح نہ کریں. آگے فرماتے ہیں لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوصل قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، یعنی 15ویں کی رات آنے سے پہلے پہلے اپنے حقوق معاف کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا معاف کرانے کے بھی اذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت عز و جل میں پیش ہوں. یعنی آپ یہ سمجھے کہ آپ کی بیلنس شیٹ ختم ہوتی ہے، آپ کا انگریزی مہینہ ختم ہوتا ہے، 31 دسمبر آئے، آپ کلوزنگ کرتے ہیں، کلوزنگ کرنے کے بعد 1 جنوری سے آپ کا نیا مہینہ شروع ہوا، آپ کے نئے مہینے سے آپ کے نیا لیجر شروع ہوا، نیا آپ کا رجسٹر شروع ہوا، آپ کی نئی اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز جو ہے وہ آپ کا 1 جنوری سے آپ شروع کرتے ہیں اور 31 دسمبر کو کلوز کرتے ہیں. ہمارا نارملی یہی تاریخیں اور اس انداز کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو یہ آپ کا جس طرح سال کا مکمل ہونا ہوتا ہے، آپ کے اکاؤنٹس کا مکمل ہونا ہوتا ہے، آپ کے کسی کی جو ٹیکسز دیکھے جا رہے ہیں، سب چیزیں سارے پیریڈ آپ کا، آپ کی انکم کتنے ہوئے، سال آپ نے کیا 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 نہیں ہوا، آپ کے مطلب یہاں پر آپ اپنے دیگر ایکسپینسز اور اپنی انکم سب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. پورے سال کام کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے ہر کوئی شخص بریک لگاتا ہے کہ اب بریک لگاؤ، ذرا دیکھو پانی میں کہاں کھڑا ہوں کہاں نہیں بیٹھا. الحمدللہ ہمیں بھی یہ مسلمانوں کو موقع مل جاتا ہے کہ سال کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں صحائف اعمال تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور تھوڑا متنبع کر دیا جاتا ہے کہ موت تو قریب ہے، ہر سال موت کے قریب ہر شخص پہنچ رہا ہے، ہر لمحہ ہر ایک شخص کو موت کے قریب لے کر چل رہا ہے. تو اب یہاں پر صحائف تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رات ہے، اس رات میں ہمارا سال کا جو نامہ اعمال ہے اس کا لیجر پیک کیا جا رہا ہے. غور کر لیں، سوچ لیجئے. تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حتی الوصل حتی المقدور، جتنی کوشش ہو بن پڑے
غروب آفتاب یعنی اب 14 شعبان کی تاریخ، چونکہ غروب آفتاب جب سورج ڈوب جائے گا تو 15ویں شب شروع ہو جائے گی، نیا سال آپ کا ایک اور نیا مدنی سال، یعنی یہ مدنی سال اعمال نامہ اعمال کے اعتبار سے ایک نیا سال ہے، تو وہ شروع ہوگا اس کے شروع ہونے سے پہلے، اور پچھلا نامہ اعمال کا سال ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک دوسرے سے صفائی کرا لیں، ایک دوسرے کے حقوق معاف کروا لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا معاف کرا لیں کہ بِإِذْنِهِ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حقوق العباد سے صحائف اعمال خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہو، یعنی جب اللہ عز و جل کے حضور ہمارا نامہ اعمال پیش کیا جائے تو اس میں حقوق العباد، حق تلفیاں، لوگوں کی دل آزاریاں، لوگوں کا دل دکانا، مال کا دبانا، کسی چیز کا چوری کر لینا، یہ ساری چیزیں نہ موجود ہوں، ان سے خالی ہو کر بارگاہ رب العزت میں ہمارا نامہ اعمال پہنچ جائے۔ آگے فرماتے ہیں حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے، یعنی حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق ہوتے ہیں حق اللہ اور دوسرے حقوق ہوتے ہیں حقوق العباد۔ ایک حق کا خالص تعلق اللہ تعالی سے، نماز خالص تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جماعت کا تعلق حقوق اللہ، یہاں آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، کسی کا مال نہیں دبایا، آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کسی کا گلا نہیں دبایا، کسی کے پیسے نہیں کھائے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو کچھ نہیں کیا، لیکن آپ نے رب تعالیٰ کا ایک حق ضائع کیا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، جو شریعت مطہرہ نے پورا کرنے کا حکم دیا تھا وہ آپ نے پورا نہیں کیا، اور آپ نے جو یہ کام پورا نہیں کیا، یہ ایک حق اللہ کو تلف کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ایک کام کو چھوڑا۔ تو اب یہ والے جو مطلب اعمال ہیں یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کو گھورا، مارا، پیٹا، سب کچھ کیا، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا یہ مدنی پھول بھی ذہن میں رہے، ہر حق العبد میں حقوق اللہ ہے۔ کیوں ہر حق العبد میں حق اللہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ لوگوں کی ایذا نہ کی جائے، لوگوں کی حق تلفیاں نہ کی جائیں، لوگوں کی چوری نہ کی جائیں، تو ان کی ایذا کے اندر یہ پہلو بھی موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے۔ تو اب جو خالص حق اللہ ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں حقوق مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ کافی، حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنی بڑی رحمت ہے، دو گناہ سے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہی امید ہے کہ ایسا گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں بھی بِإِذْنِهِ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بشرط صحت عقیدہ یعنی عقیدہ درست ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا کرے نا تو کیا دل میں ہونا چاہیے؟ بس یہ قبول کرنے والا ہے۔ جب توبہ کرے تو اس وقت اس کے دل میں یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میں نے حق اللہ سے جو توبہ کی اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، اس پکی امید کے ساتھ توبہ کرے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ گناہ مٹانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کرنا، وَمُعَافِي حقوق بِحَمْدِهِ تعالی یعنی ایک دوسرے میں سلو کرنا اور بھائی آپس میں اپنے حقوق کو معاف کروانا۔ بحمدہ تعالی یہاں سالہ دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے، امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر یعنی یہاں آپ فرمارے بریلی شریف جہاں میرے آقا اعلی حضرت ہوا کرتے ہیں، آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر صلح ہوا کرتے ہیں، جہاں علماء ہوتے ہیں، جہاں مشائخ ہوتے ہیں، جہاں بزرگ ہوتے ہیں، وہاں کے نظام بھی مدینہ مدینہ ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں یہ خانقاہیں جو ہوتی ہے یہ کوئی مطلب چھوٹی نعمتیں نہیں ہوتی، یہ جو بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی ہیں، یہ مزارات ہوتے ہیں، یہ ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، ان کی درس گاہیں ہوتی ہیں، یہ علم دین سکھانے کے جو مکاتب ہوتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی چھوٹی نعمتیں نہیں ہوتی۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے شریعت پر عمل ہوتا ہے، طریقت کا فیضان ہوتا ہے، اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ ان دونوں چشموں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے تو خیر یوں فرمائے کہ شریعت سمندر ہے اور طریقت اس کا دریا ہے،
شریعت اصل ہے اور طریقت اسی سے ہے، شریعت جڑ ہے اور جو طریقت ہے وہ تنا ہے، اس طرح کے آپ کے ارشادات ملتے ہیں. تو یہ دونوں فیضان اس شخص کو الحمدللہ حاصل ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جاری ہے، امید ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کا کتنا پیارا مدنی ذہن ہے کہ آپ کیا جاری ہے، آپ یوں بالکل بیٹھے ہوئے نہیں ہے بلکہ آپ نے نیکی کی دعوت دی، آپ بھی جاری کیجیے. یعنی آپ کا گھر صحیح ہے، آپ نماز پڑھ رہے، آپ آئیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دیجیے، مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں اور دوسروں کو اس طرف راغب کریں. اور پھر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے یہاں ارشاد فرمایا وہاں بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کریں، وہاں جاری کریں مسلمانوں میں یہ. اور فرماتے ترغیب دلا رہے، شوق ابھار رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے بھی رہے تو روایتیں بھی بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ لا ينقص من اجورهم شیء. یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کرے ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے، کہ مصداق ہوں. یعنی اس روایت سے آپ بھی برکتیں پائیے. اور اس فقیر یعنی اعلیٰ حضرت اپنے لیے فقیر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا الفاظ میں نے یہ لفظ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے لکھا وہ آپ کو بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے بزرگ اپنے لیے عاجزی کے کون سے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. اس فقیر کے لیے افو عافیت دارین کی دعا فرمائیں. اپنے ارادت مند اپنے عقیدت مند سے فرما رہے کہ میرے لیے دعا کریں. مطلب آپ نے پیغام دیا، میں نے جامع پیغام نہیں دیا، یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں جمع فرمایا. اعلیٰ حضرت کا جو پیغام جو ہے نہایت مطلب جو آپ کا مکتوب ہے جامع ہے، اور اس میں جو پیغام بھی دیا ہے نیکی کی رات، جس کی وضاحت آپ نے ابھی فرمائی. اس کے آخر کے چند الفاظ باقی. فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے سبحان اللہ، اور انشاءاللہ عز و جل کرے گا، یعنی کرتے بھی رہیں گے. یہ نیت بھی اعلیٰ حضرت کی. سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی عز و جل میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند، صلح و معافی سب سچے دل سے ہو. والسلام. فقیر احمد رضا قادری افی ان ازبریلی. ایک ایسا طریقہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اس میں معافی تلافی کی جائے اور اس کو رائج کیا جائے. الحمدللہ جو ہے وہ امیر اہل سنت اس مطلوب کو لیا، اور جب سے دعوت اسلامی بنی ہے اسی وقت سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کے طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ معافی تلافی کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کو اس کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں. اور اس کا اظہار آپ نے بارہا بہت سارے اجتماعات میں، بین الاقوامی اجتماعات ہوں یا ہفتہ واری اجتماع ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو شاید یاد ہو کہ 2 سال قبل آپ نے 14 شعبان کی 15ویں شعبان ہی کو آپ نے عام معافی کا بھی اعلان فرمایا. مطلب معافی جو ہے وہ طلب کی لوگوں سے، کتنی بڑی انتصاری کا اس میں پہلو موجود ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا. اس میں بھی غالباً مکتوب ہے امیر علیہ سنت کا پیام. یہ آپ کا یہ پورا غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر امیر علیہ سنت کا پورا رسالہ ہے. اس رسالے میں بھی امیر اہل سنت کی اس تحریک کو آج اسلامی بھائیوں نے لیا، اور آج بلا مبالغہ اگر کہا جائے کہ لاکھوں ایس ایم ایس اس کے معافی کے حوالے سے چلتے ہیں، اور ہزارہا میلز اس حوالے سے مختلف انداز سے اسلامی بھائی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر رہے ہیں. اور آپ کے اس پیغام پر بہت سارے گھر اور بہت سارے اسلامی بھائیوں جن میں رنجشیں تھیں اس کے حوالے سے آپ نے ایک رسالہ بھی مرتب کیا، ناچاکیوں کا علاج. اسی ایک ملک کے اندر اسلامی بھائیوں میں ناچاکیاں تھیں، آپ کا جب وہ رسالہ وہاں تشریف لے گیا، اس کو پڑھا گیا تو اسلامی بھائیوں نے آپس میں اس کے بعد معافی تلافی کی رو کر، اور وہ اشک بار تھے. مطلب یہ پیغام امیر اہل سنت نے جو اعلیٰ حضرت کا آگے تک پہنچایا، الحمدللہ پہلے خود اس پر عمل کیا، پھر اپنے مریدین کو اور اپنے متعلقین کو ارشاد فرمایا. آج اس بات پر لاکھوں مسلمان عمل پیرا ہیں. اور اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں نفاق نہ ہو، دل دیکھے جائیں گے، رسمی دکھاوا رسم نہ ہو، یعنی یہاں اخلاص ہو، اور جو کچھ معافی ہو وہ دل سے جو ہے وہ کی جائے، دل سے معاف کیا جائے، نہ کہ صرف رسمی طور پر جو ہے وہ معافی کے جو ہے جملے ادا کیے جائیں. معافی مانگنے کا انداز بھی ہوتا ہے نا. اگر ہم سنسکار کسی کی حق تلفی کی اور ہم سنسکار اس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دینا یار، ہو گیا اور 2-4 دفعہ معافی مانگی اور اگر اس نے معاف نہ کیا تو یہ الٹا اس پر مزید ناراض ہو گئے
کہ میں نے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. تو یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے, تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. اور بلکہ ہو سکے تو امیر علیہ سنت نے کئی دفعہ یہ بھی ترغیب دلائی کہ رو رو کر معافی مانگی جائے. تو اگر کا مکتوب سن کے تو یوں لگا کہ انفرادی کوشش کے اتنے مدنی پھول ملے ہیں. انفرادی کوشش ہی ہے نا یہ, تو ایک مرید پہ کی اور ایک مرید سے, مطلب اتنے سارے مدنی پھول ہیں بات بات پہ انشاءاللہ. انفرادی کوشش, پھر مرید سے دعا کے لیے کہنا, پھر اس کے صفائے قلب کے لیے بھی کوشش کی, اخلاص کے ساتھ معافی مانگا, اس کو جاری کرنا. پھر جب انفرادی کوشش کریں تو کسی کو علمی انداز بھی ہو, اگر احادیث فضائل یاد ہوں تو وہ بھی دیں تاکہ اس کا اور ذہن مند ترغیب دیں. اور اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بھرپور انفرادی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ مدنی پھول بھی ہمیں ملتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلمانوں کو ملانے کا کیسا ذہن تھا کہ کوئی جھگڑا ہے, کوئی دشمنی ہے, کوئی معاملہ ہے تو ختم کر دو بھائیوں, اور ایک ساتھ مل جاؤ, دوست بن جاؤ, پیار کے ساتھ رہو, مل جل کر, جو دعوت اسلامی کا الحمدللہ پیغام ہے. یعنی میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ امیر اہل سنت کا کیسا ذہن ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو کس انداز سے عام کیا جائے. آج وہ دکھ رہی ہیں جو اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا. تو آپ نے اس زمانے میں لکھا تھا, اس پر اگر عمل دیکھا جائے جو امیر اہل سنت کے ذریعے ہوا کہ لاکھوں لوگ اس کے عامل بن گئے الحمدللہ. اور وہاں یہ امام اہل سنت کی خواہش بھی تھی نا کہ یہی طریقہ اپنے یہاں بھی رائج کریں. تو امیر اہل سنت نے اس طریقے کو نہ صرف اپنے اسلامی بھائیوں میں قرب میں اس کو جاری فرمایا بلکہ اس کو تحریرات میں اور مختلف مقامات پر بیان کر کے مسلمانوں میں اس کو رائج کیا. رائج کرنے کا یہ طریقے کا مطلب ایک ہمیں ترکیب جو بیان کر دی گئی وہ مدنی قافلے کی صورت بھی ہے کہ مدنی قافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنا, نیکی کی دعوت کو پھیلانا, اور اس دن کی اہمیت اتنی اجاگر کر لی. آج میں وہ دعوت اسلامی کی جو خبر ایجاد تیار ہو رہی ہوتی ہے نا, اس مکتب میں حاضر تھا تو دیکھ رہا تھا وہاں ایک تاثر آیا ہوا, ایک اسنائپر تاثر دے رہے بھائی میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں. اسلام میں نے پوچھا بھائی آپ مدنی قافلے میں کیوں سفر کر رہے ہیں, آپ کیوں سفر کر رہے ہیں, اس طرح پوچھنا شروع کر دیا. اب انہوں نے ایک تاثر دیا, مجھے مطلب بے ساختہ سبحان اللہ مطلب منہ سے نکل گیا کہ وہ آپ نے کیوں سفر کیا, کہا کہ بھائی میں ابھی سفر کروں گا تو ہمارا مدنی قافلہ جب ختم ہوگا نا وہ 14 شعبان المعظم ہوگی, تو میرا نامہ اعمال جس دن ختم ہوگا نا اس دن میں مدنی قافلے کے سفر کے اندر ہوں گا. تو مجھے سن کر مطلب بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کی اس مدنی سوچ سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائے, ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت مسجد میں گزرے اور یہ شروع ہی سے امیر اہل سنت فرماتے ہیں. اور یہ بھی اس میں ایک چیز اور ایڈ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں میں یہ بھی رائج ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ کہ امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی کہ نامہ اعمال جو ہمارا نیا شروع ہوگا اس سے پہلے کا جو دن ہو وہ روزے میں گزارا جائے, یعنی 14ویں شعبان کا بھی روزہ رکھا جائے اور 15ویں شعبان کا بھی, یعنی سال کے آخر میں بھی روزہ ہو اور سال کی جب ابتدا ہو نامہ اعمال کے اعتبار سے تو اس میں بھی ہمارا روزہ ہو. خوشخبری بھی سنا دیتے ہیں نا انشاءاللہ. خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل 14 شعبان المعظم کو بھی مناجات افطار کی ترکیب ہوا کرے گی, آپ مدنی چینل پر براہ راست دیکھیں گے, اور 15 شعبان المعظم کو بھی مناجات افطار براہ راست ہوگا. آپ کو دونوں دن براہ راست دکھائیں گے, بلکہ 14 شعبان المعظم کو آپ کو براہ راست یہ دکھانے کے بعد 14 شعبان المعظم کا جو مناجات ہو رہی ہے براہ راست ہوگی. اب 15ویں شب لگ جائے گی, پھر نوافل کی ترکیب ہوگی, اور اس کے بعد عشاء کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نات ہوگا. اور اس اجتماع ذکر و نات کی خاصیت یہ کہ اس میں امیر اہل سنت بیان بھی فرمائیں گے, تو آپ بیان میں بھی شریک رہیے, ہمارے ساتھ رہیے, اور اس انداز سے ترکیب رہے گی. مزید اگلا دن جب آئے گا تو 15 تاریخ ہوگی انشاءاللہ عز و جل. 15 تاریخ ویسی پیر شریف ہوگی, تو پیر شریف 15 تاریخ کو انشاءاللہ عز و جل آپ پھر مناجات افطار دیکھیں گے. اس میں ایک بات اور عرض کر دی کہ وہ اکاؤنٹس کے اعتبار سے آپ نے فرمایا جنوری ٹو دسمبر, تو اکاؤنٹس کے اعتبار سے سال جو ہوتا ہے نا وہ جون اور جولائی ہوتا ہے. ہمارا ہاں سوچ رہا تھا کہ باپو کچھ بات کریں گے مالیات کے حوالے سے. خیر آپ نے صحیح توجہ دلا دی, اچھی بات ہے, آپ کی صحبت میں رہیں گے تو سمجھ میں آ بھی جائے گا. مزید یہ کہ آپ آیت کا بیان کر رہے تھے کہ اس موضوع سے مطابقت رکھتی ہوئی آیت جو کہ دشمنیاں ختم کرنے اور دوستی بڑھانے کے لیے اب جب ہمارا ذہن بن ہی گیا ہے, اور الحمدللہ 15 شعبان المعظم بھی تشریف لا رہی ہے, اور جیسا کہ روایات امیر علیہ سنت نے آقا کا مہینہ میں بھی ایک روایت تحریر فرمائی ہے شعب ایمان کے حوالے سے کہ حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کو تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کو، یعنی دشمنی رکھنے والے کو. تو اب دشمنیاں ختم کرنے کا ذہن بن گیا، صلحوں کا ذہن بن گیا. اب قرآن پاک سے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، وہ نسخہ حاصل کرتے ہیں کہ دشمنی کیسے مٹائی جائے اور دوستی کیسے بڑھائی جائے. چنانچہ پارہ 12 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ترجمہ کنز الایمان آیت نمبر 34 اور 35 کا. اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. کتنا پیارا مدنی نسخہ ہمیں حاصل ہوا. مفسر شہیر حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں برائی کو بھلائی سے ڈال، اس کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلا غصے کو صبر سے، جہل کو حلم سے، بدسلوکی کو عفو سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو معاف کر. یعنی اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے. تو یہ کتنا پیارا مدنی نسخہ میں مل گیا کہ برائی کو بھلائی سے ڈالیے. کسی نے برا کیا ہے، گور لیا، مار لیا، ڈانٹ لیا، کچھ چھین لیا، کھا گیا، غصب کر دیا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھلائی سے ٹالیے. انشاءاللہ ہوگا کیا جو قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. اس پہ کچھ اگر ہمیں روایتیں وغیرہ بھی بیان کر دی جائے. اصل یہ کہ ایمان والوں کی جو علامت بیان قرآن میں کی گئی ہے، ان علامتوں میں سے کثیر علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بھی ہے جس حوالے سے بھی ہماری ساری یہ گفتگو چل رہی تھی. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ملاتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، یعنی وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اور بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تجھے جوڑ کے لیے بھیجا گیا ہے، توڑ کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن. وصل اور فصل تو ملانے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ہمیشہ یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے قریب میں کہیں ایسے دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان کے درمیان ناچاکی ہے، دو خاندانوں میں، دو گھروں میں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، کہیں پہ بھی ہم اور ہماری کوشش سے اگر ان کے اندر صلح ہو سکتی ہے، وہ ناچاکی ختم ہو سکتی ہے، وہ مسلمان آپس میں مل سکتے ہیں، تو ہمیں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان والوں کی صفات یہی ہیں. اور اس کے فوائد بھی بہت ہیں. احادیث کے اندر بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. مزید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخاری مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی، رزق میں فراخی ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ عز و جل سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. یعنی کیسا یہ پیارا اس کے اندر جو عموماً ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میری عمر جو ہے اس میں درازی ملے مجھے، اور رزق میں بھی فراخی ملے، وسعت ملے، اور برے خاتمے سے بھی میرا جو ہے یوں کہنے کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ ایمان پہ موت دے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. تو اس کے لیے بہترین نسخہ کیا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور حسن سلوک میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود ان سے قطع تعلقی نہ کرے، اور اگر کوئی قطع تعلق کرتا ہے تو اس سے جوڑے. یعنی وہ آپ سے دور جاتا ہے، آپ اس کے قریب جائیں. وہ آپ کو گالی دیتا ہے، آپ بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ گالی دے رہے ہیں گناہ ہے، اس کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئیں. تو اس کا حدیث پاک میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ کافر ہی ہو، کہ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. تو یہ بھی یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب کسی پہ مطلب ظلم کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس کی مطلب جو ہے مظلوم جو ہے جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو دعا ہے وہ اللہ کو اگر پکارتا ہے کہ یا اللہ میں مظلوم ہوں، میں کمزور ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیتا ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، وہ بندہ کمزور تھا، اس پہ ہم نے ظلم کیا،
لیکن یاد رکھے کہ کل کو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و زر نہ ہو. جس طرح کہ آج کل ہم بھی مفلس اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس عموماً دولت نہیں ہوتی، غریب ہے، ہم کہتے ہیں یہ مفلس ہے. لیکن ہم ایمان والے ہیں. ہمارے لیے کیا کہا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے اور یوں آئے کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون گرایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیاں اسے دی گئیں، یعنی جن کو تکلیف دی تھی، جن کے جو ہے وہ گالی دی تھی، جن کا مال کھایا تھا، خون گرایا، مارا تھا، ظلم کیا تھا جن پر، تو اس کی نیکیاں انہیں دی گئیں. پھر بھی اگر حق باقی رہیں تو ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یعنی یہ شخص مفلس ہے کہ جس کو حدیث میں کہا گیا کہ یہ بروز قیامت آئے گا تو بظاہر نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہا، یعنی فرائض کی ادائیگی کرتا رہا. یہ جن کو حقوق اللہ کہا گیا تو ان کی ادائیگی کرتا رہا، لیکن حقوق العباد تلف کرتا رہا. حقوق العباد کا اس نے خیال نہیں کیا. جب بروز قیامت آیا تو اس کے جو حقوق اللہ کی نیکیاں تھیں، یہ حقوق العباد تلف کرنے کی وجہ سے یہ ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اب جب نیکیاں دے دی جائیں گی، اب بھی حقوق العباد باقی بچیں گے، تو ان لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ نیکیاں لے کر آنے والا جہنم میں پھینکا جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو مفلس کہا ہے. 3 روایتیں آپ نے جو بیان کی نا، تینوں میں کثیر مدنی پھول ہے. پہلی جو آپ نے بیان کی روایت جس کے اندر آپ نے آخر میں یاد بولی کہ ترغیب دلانے کا سبب کیا جائے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے حوالے سے کوششیں کی جائیں، اور نرمی کے حوالے سے جو اختیار کرنے کے حوالے سے شاید آپ نے پہلی روایت بیان کی. تو آج کے دور میں ہمارے ہاں پہلی چیز تو یہ کہ خود ہماری اپنی تربیت نہیں، کون سا کام کس طرح نافذ کرنا ہے، کہاں احترام مسلم کرنا ہے، کہاں کس کو سمجھانا ہے، کہاں کس کو نہیں کرنا. اس کے لیے سب سے ابتدائی چیز ہماری اپنی تربیت ہے، اور تربیت کے معاملے میں ہماری اپنی جو حیثیت ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے. نماز کے مسائل اس کی طرف توجہ نہیں، گھر کے اندر معاملات وہ سنبھلتے نہیں، اولاد وہ فرما بردار نہیں نظر آتی. ساری چیزوں میں عام طور پر ایسا لگتا ہے کہ انسان میں کوئی چیز کمی، سم تھنگ از مسنگ. اب مطلب کیوں گھر کا ماحول صحیح نہیں پاتے، کچھ چیز مس ہو رہی ہے. آپ اپنی برادری کے اندر بھی کوئی مطلب کچھ رنجش پاتے ہیں، سم تھنگ از مسنگ، کچھ چیز کی کمی ہے. آپ کبھی دیکھیں یار گھر کا معاملہ صحیح نہیں ہو رہا، یہاں جا رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہو رہا، فلاں سے بات کر رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہو رہا، فلاں چیز ہو رہی ہے. میرے سراؤنڈنگ میں جو پورا نظام ہے یہ کوئی چیز ہے، سم تھنگ از مسنگ، کوئی چیز مس ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی تربیت کی کمی ہے؟ اگر آپ کی تربیت صحیح ہوتی، آپ اولاد کو صحیح تربیت کر رہے ہوتے، سمجھا رہے ہوتے، اولاد بچوں کی اماں کو آپ صحیح سمجھا رہے ہوتے، گھر کا نظام صحیح لے کر چل رہے ہوتے، جو مس چیز ہے کہیں وہ تربیت تو نہیں ہے. اگر تربیت میں سے تو تربیت کیسے ملے گی؟ آ جائیے، دعوت اسلامی کا دروازہ کھلا ہے. آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اور مدنی قافلوں میں جب سفر کے لیے جائیں گے ہاتھ میں مدنی انعامات کا رسالہ لے کر جائیے. اس رسالے میں دیے گئے مدنی انعامات پر مدنی قافلے کے جدول کے مطابق عمل کیجیے، تربیت پائیے، اور پھر آ کر آپ اس سنتوں کی خدمت میں مشغول ہو جائیں. دوسری روایت میں آپ نے غیر مسلم کا بھی ایک ذکر کیا تھا، جسے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام نے غیر مسلمین کے بھی بعض حقوق بیان کیے. تو اسلام جہاں احترام میں مسلم کا درس دیتا ہے، وہاں اسلام ہمیں غیر مسلمین کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. یعنی ہمارے اسلام نے بعض حقوق غیر مسلمین کے بھی بیان کیے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے بھی ہم پابند ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہمیں احکامات دیے گئے اس کے مطابق عمل ہم پر لازم بھی کیا گیا. تیسری بات جو ہے وہ احترام مسلم کے حوالے سے تھی، اس وقت آپ کو کچھ ارشاد فرما رہے. جو حدیث پاک بیان فرمائی اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے اندر 2 باتیں یہ بیان فرمائی کہ جس کو یہ پسند ہو، عمر میں درازی اور رزق میں فراخی. یعنی 2 نسخے ملے گے، اگر درازی عمر چاہتا ہے وہ اور رزق میں فراخی چاہتا ہے تو فرمایا کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. اب
عوام الناس سے، یعنی اس کے جو دوست ہیں، محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان سے تو بہت اچھا تعلق ہے، اس کا فرینڈ سرکل ہے، بہت اچھی طریقے سے مل رہا ہے اسے. مگر قریبی جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، شادی ہے، پڑوس میں کاٹ جا رہا ہے، مگر چاچا ہے ان کے پاس نہیں جا رہا. کیا ہو گیا جناب؟ وہ ان سے انبن ہے ہماری. سالہ سال گزر جاتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے وہ خود تو اس سے مبتلا ہیں، اولادیں بھی پھر وہی کام کر رہی ہوتی ہیں. 10 سال ہو گئے میں اپنے چچا سے نہیں ملا، 10 سال ہو گئے میں جو اپنے خالو سے نہیں ملا، 15 سال ہو گئے میں اپنی بہن سے نہیں ملا. یعنی اتنی رنجشیں ہیں. میٹھے اور پیارے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، 15ویں شعبان قریب ہے، رنجشیں دور کرنی ہے، کینہ دور کرنا ہے، اور ان کے پاس خود بڑی ہے. اس میں خاص طور پر احترام مسلم کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جب ہم یہ فضائل سنتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ دوسری کی طرف نگاہ ہوتی ہے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے یا فلاں جو بیان کر رہا ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے غور یہ کرنا چاہیے کہ کیا مجھ سے تو غلطی نہیں ہو رہی. اگر میرا کسی سے قطع تعلق ہے، کسی رشتہ دار سے، چچا سے، خالو سے، ماموں سے، تو میں خود بڑھ کر اس کے پاس چلا جاؤں. اسی طرح جو ہے اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے جس نے قرض لے کر رکھا ہوا ہے وہ سامنے والے سے یہ طالب ہوتا ہے کہ جناب یہ حسن اخلاق کا برتاؤ کرے. اور یہ ایسا واقعہ بھی رونما ہوا، ایک اسلامی بھائی درس دیتے تھے کسی مسجد میں، اور ان کا ایک کلائنٹ اسی درس میں بیٹھا کرتا تھا. تو 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، کافی مہینے گزر گئے. ان کے بعد جب پیمنٹ لینے پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی اتنے مہینے گزر گئے، آپ میری رقم ادا کریں. انہوں نے کہا آپ تو خود درس دیتے قناعت کا، آپ تو خود ہی درس دے رہے ہیں جناب کہ جو ہے وہ قناعت کی جائے، صبر کیا جائے. تو اب جو ہے وہ مطلب ان تمام باتوں کو اس انداز سے لیا جا رہا ہے. تو میٹھے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین سے میں یس کروں گا کہ یہاں خود غور کیا جائے کہ جب اس سے قرض لیا تھا، اس سے مال لیا تھا، وعدہ کیا تھا، اب اس کا حق بنتا ہے اس کو لوٹایا جائے. تو عرض کرنے کا مقصد اس میں جی جو آپ ارشاد فرما رہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ یار میں بھی درس دینا ہی بند کر دوں، مجھے تو پورا طریقے سے قرض لینا ہے. اس کا کیا کریں گے؟ اب آپ نے حکایت تو بیان کر دی ہے، تو درس دینے والوں کو کوئی تنبیہ نامہ یا قافلوں میں سفر کرنے والوں کو کچھ درس دینے والے ہی نے تو مال دیا ہوا تھا، اس سے کلائنٹ تھا وہ جو جس سے تقاضا تھا وہ درس میں بیٹھنے والا تھا. اب بیٹھنے والا یہ خواہش کر رہا ہے کہ اور مزید اسے رعایت مل جائے. تو یہی تو میں آپ کو عرض کروں کہ یہ مطلب یہ درس والوں کے ترغیب ہے یا درس والوں کے لیے کوئی مطلب یہ یار آپ درس دیں گے تو پھر اس پر ہے کہ خود بڑھیں. اگر وعدہ کیا ہے تو اس کا وعدے کو پورا کیا جائے، چاہے وہ درس دینے والا ہو چاہے وہ درس سننے والا ہو. اگر درس سننے والا یہ سن رہا ہے کہ قطع تعلق نہیں کرنا تو خود بڑے ہو. اگر میں بیان کر رہا ہوں اور میرا کوئی عزیز سے میرا قطع تعلق ہے، میں انتظار نہ کروں اس سے، خود جاؤں اس کے پاس. یعنی اسلام نے دونوں کی تربیت کی ہے. اس میں ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب جو ہے تقاضا کرنے میں جو ہے نرمی کرنی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ نے جو وقت دیا ہے، جو وعدہ کیا اس سے وعدے پہ دے دینا ہے. اب وہ یہاں پر بھی آپ کو ترغیب دلائی گئی، آپ نے معافی مانگنی ہے، اور دوسرے کو ترغیب دلائی گئی جب معافی لے کر آئے تو معافی قبول کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مسلمان معافی مانگے اور جس سے معافی مانگی جا رہی وہ معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر اسے جو ہے وہ جام پینا نصیب نہیں ہوگا. اس قسم کی جو ہے وہ وعید بھی ہے. قیامت میرے حوض کوثر پر مت آنا، اس طرح کے الفاظ. یہ خاندانوں میں جو آپ نے حدیث شریف بیان فرمائی اس کا خلاصہ تو اب یہ کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں، مطلب وہ جو ہے وہ میتیں تک ہو جاتی ہیں مگر وہ اس کی میت میں نہیں جاتی. یہاں تک سنا گیا ہے علمان کہ فلاں عزیز کا انتقال ہوا تو فلاں کے قریب مت دفن کرنا کہ مرنے کے بعد آپس میں لڑیں گے. تو اس طرح کی سوچ، اور بات وہی ہے کہ علم دین کی کمی کہ اگر وہ جانتا یہ تمام بات کہ ایک مسلمان کا دوسرے کے بارے میں کیا احترام ہے، جو شروع میں بیان کیا گیا آپ نے حدیث بیان کی، اور اس کا خلاصہ اس میں بہت سارے مدنی پھول آپ نے بیان کیے، اس کو گھورا نہ جائے، ایسی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کا مال نہ دبایا جائے، اس کی حق تلفی نہ کی جائے، اسے اس انداز سے کلام نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو. تو یہ تمام باتیں اگر وہ جانے گا کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دینی، ایذا نہیں دینی، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، نہ مال کے ذریعے نہ زبان کے ذریعے، کسی طور پر اس مسلمان کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اس کا احترام ہو، اگر اس پر عمل ہوگا اور یہ تمام چیزیں کا علم رکھتا ہوگا تو کبھی بھی مسلمانوں کا حق تلف نہیں کرے گا، چاہے وہ مالی طور پر ہو یا کسی طور پر بھی ہو، وہ اس کا حق نہیں دبائے گا. اور اس کا تعلق حقوق لباس سے ہے. تو جو ہے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا اور ان چیزوں سے بچے گا تو انشاءاللہ الرحمن یہ جو فضیلتیں ہیں شب برات کی وہ انشاءاللہ الرحمن پائے گا. تو یہاں رنجشیں ہوتی ہیں، شب برات آتی ہے گزر جاتی ہے،
اسی طرح اور دن آتے ہیں، شب قدر آتی ہے گزر جاتی ہے، مگر رنجشیں برقرار ہیں اور دوریاں ہیں، ان دوریوں کو دور کیجیے، خود بڑھیے اور خود بڑھ کر جائیں، انہیں گلے لگائیں، ان سے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے معافی مانگ لیجیے، اور سامنے والے کے لیے پیغام جس طرح آپ نے بھی بیان فرمایا کہ وہ جو ہے وہ معاف کرے، اور پھر وہ معافی رسمی نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے دونوں فریق سمجھتے ہیں غلطی جو ہے نا وہ میری نہیں ہے اس کی ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے یا اکثر اوقات ہوتا ہے یہ بہرحال، اور کم نہیں ہوتا۔ دونوں جو فریق ہوتے ہیں جن کی ٹھنی ہوئی ہے وہ یہ کہیں گے یہ غلطی اس کی، ساس بہو کا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، مطلب یہ چٹکلے مشہور ہیں یا حقیقت مشہور ہے جو بھی ہے، دونوں فریق ہمیشہ جب بھی آپ بات کریں گے اچھا غلطیاں دونوں طرف ہی عام طور پر ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ فریق اول فریق ثانی کو ثانی اول کو دونوں کا یہی ہوتا ہے کہ یہ معافی مانگے، یہ معافی مانگے، اور پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک اسٹائل ہے جو بڑا ہے وہ معافی نہیں مانگے گا، چھوٹے کو ہی معافی مانگنی ہے، یہ بھی ایک ذہن ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اگر ایسا ذہن ہمارا بن جائے کہ چلو بھائی غلطی بھی اس کی معافی بھی میں مانگ لوں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات حل ہو جائیں، اور بڑا بھی یہ کہہ دے، بڑا اس موقع پہ تھوڑا چھوٹا بن کر اگر معافی مانگ لے، موقع مل گیا، یعنی ایونٹ آپ سمجھے سیزن آ گیا معافی مانگنے کا، سیزن موقع دے دیا گیا کہ اب بھی سلو صفائی کر لی جائے، اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ اس کا نظارہ الحمدللہ جو ہے نا جامعات دعوت اسلامی کی جامعات اور مدارس میں دیکھنے کو آتا ہے کہ عموماً جو ہے کئی دفعہ دیکھا کہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنے طلباء سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، قاری صاحبان جو ہیں وہ طلباء سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہا یہی مطلب عموماً جاتا ہے کہ بچے ہی غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹوں نے غلطیاں کی ہیں، استاد کی غلطی کو بھی غلطی نہیں کہا جاتا، کیونکہ استاد تو سمجھانے کے لیے جو بھی اگر اس کو مطلب کوئی سزا بھی دے رہا ہے تو بظاہر اگر اس کی دل اداری بھی طالب علم کی اس کو کھڑا کیا ہے تو استاد کی غلطی نہیں بلکہ اس کی مطلب سمجھانے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے ایسا ذہن دیا ہے کہ اساتذہ جو ہے اپنے طلباء سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ باقی امیر اہل سنت ہی کی وجہ ہے تائید ہوتی ہے کہ یعنی اگر ہم معافی مانگیں گے اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، عاجزی، اس میں عاجزی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو جیسے آپ نے آیت بھی بیان کی تھی تو اس آیت میں بھی یہی تھا کہ جو ہے وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس سے بھلائی کی جائے، تو وہ کیا ہوگا، اگر بہت زیادہ دشمن بھی ہوگا تو بہت گہرا دوست بن جائے گا۔ تو اگر کوئی زیادتی کر بھی دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو معاف کر دیں، ہم آگے بڑھ کے خود ہی جو ہے وہ صلح صفائی کی کوشش کریں۔ دیکھا بھی جاتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے دل میں، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اس کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا بخشش یہ معافی کا سیزن ہے، اب دیکھ لیں کتنا سستا سودا ہے، تھوڑی دیر کی عاجزی تواضع، ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بہت بڑا بوجھ اتر گیا، سکون سے ہم رہنے لگتے ہیں، اور کتنا سستا سودا ہے کہ بخشش مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے، جنت مل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ابھی باپو نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہاں جنت ملے گی، یہ ملے گا، یہ وعید ہے، فلاں ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کو جنت کے لیے یہ کرنا چاہیے، اس کو اس سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گریبان میں کب جھانکیں گے؟ ہمارا حال یہ کہ میرا حق وہ ادا کرے، میرا حق وہ نہیں ادا کرتا ہے، مجھے اس نے یوں کیا، میرے ساتھ اس نے یوں کیا، میرا حق وہ ادا کرے، میں کسی کا حق، یہ میں نہیں سوچتا ہوں کہ میں کس کا حق ادا کروں۔ اگر یہ ذہن بن جائے، یہ سوچ ہماری بن جائے کہ میرا حق کوئی ادا کرے یا نہ کرے، مجھے ادا کرنا ہے، میں دوسرے کا حق ادا کروں گا، تو نتیجتاً سب ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، ڈیفینیٹلی مجھے بھی میرا حق ملے گا جب سب کا یہ ذہن بن جائے۔ لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ چلو میں نے ذہن بنا لیا، دوسرے کا ذہن تو نہیں ہے، میرا حق تو نہیں ملے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے نا، کوئی ذہن بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اگر ہم بارش کا پہلا قطرہ بن کے ذہن بنا لیں کہ مجھے دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، چاہے والدین ہوں، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے کوئی بھی ریلیشن ہو، کوئی بھی ہمارے احباب ہوں، اصحاب ہوں، کوئی بھی ہو، مجھے حق ادا کرنا ہے، میرا حق بھلے کوئی نہ دے۔ انشاءاللہ جب سب یہ ذہن بنا لیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہوگا کہ سب کو ایک دوسرے کا حق ملنے لگے گا۔ آخر میں آپ کو ایک مدری بہار بھی عرض کروں گا۔ ایک صاحب اپنی فیملی لے کر جا رہے تھے تو کوئی اسلامی بھائی ملے تو انہوں نے ان کو بلایا بات چیت کرنے کے لیے، قریب آئے تو کہنے لگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی فیملی لے کے جا رہا ہوں۔ جی آپ لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا یہ میری فیملی ہے اور میں اپنی والدہ سے ناراض تھا، اپنی فیملی کو لے کر والدہ سے کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے مدنی چینل پر امیر علیہ سنت کا بیان گھریلو ناچاکیوں کا علاج سنا ہے،
تو اب وہ اس انداز سے گیا، تو آپ بھی پہلا قطرہ بن کر اسی انداز سے چلے جائیے، اولاد کو بھی والدین کی طرف اسی انداز سے جانا چاہیے، اور آپ کا جو بھی جذبات ہیں، آپ نے اگر معافی کی، آپ دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے بتانا چاہتے ہیں، اپنی کال ریکارڈ کروا دیں، آپ SMS کے ذریعے اپنی معافیوں وغیرہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، تاکہ دوسروں کے لیے بھی ترغیب کا سامان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے والدین، جاننے والے، چھوٹوں بڑوں سب سے معافی مانگ لیں اور اپنے حقوق معاف کروانے کے لیے صحیح کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ